والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الامام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے احباب دروشی پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ وعلیک۔ پھر ایک دفعہ حصول برکت کے لیے بلند آواز سے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ پھر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم کا شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے حبیب تعلیم مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم ہادی سبل احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی پیدا فرمایا۔ آج پہلی دفعہ آستانہ عالیہ گوہربار بکن شریف کی اس پرکیف اور حسین فضا میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں شکر گزار ہوں بڑے ادب کے ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ سید ہارون شاہ صاحب دامن برکاتہ والقدسیہ کا، جن کے توسل سے آج یہ حسین موقع نصیب ہوا آستانہ عالیہ بکن شریف میں۔ جیسے ہی صاحبان طریقت تشریف لائیں گے ان کا تعارف آپ احباب کے سامنے بڑے آسن طریقے سے میں رکھوں گا۔ فی الحال تلاوت کلام رحمان سے آج کی عظیم الشان بابرکت محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کل جو گزر چکی وہ 10 رمضان المبارک اس ہستی کا وصال مبارک ہے جو زوجہ مصطفیٰ ہے۔ آپ کے ہاں سبحان اللہ کہنے کا رواج ہے تو ایک دفعہ محبت سے کہہ لیجیے سبحان اللہ۔ جو زوجہ مصطفیٰ ہیں، امہات المومنین میں سے سب سے بڑا نام اور ملکۃ العرب آپ کا لقب ہے۔ آپ طاہرہ ہیں۔ عزیزان گرامی قدر حضرت ختیجۃ الکبریٰ آپ کا یوم وصال، اس سلسلے میں عظیم الشان محفل مبارک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم صبح نور جو آئی رات کی تاریکی ہٹی، میرے لیے بھی یہ توشہ نجات ہے اور آخرت کا سامان ہے۔ دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس محفل میں آپ سب کی حاضری میرے ساتھ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آستانے کو اللہ صبح قیامت تک آباد و شاد رکھے، اور جو فیض حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہاں پر طرہ امتیاز ہے، آپ کا فیض مبارک، اس فیض میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے۔ چونکہ آج طالب علم میرے سامنے بیٹھے ہیں تو لفظ سورج کو روشنی دکھانے والی بات ہے، سبق سنانے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ تلاوت کلام رحمان سے آج کس بابرکت محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر،
तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। औलिया अंबिया अहले बैते नबी ताबईन असहाब पे जब आ बनी। औलिया अंबिया अहले बैते नबी ताबईन असहाब पे जब आ बनी। गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है। अहले फिक्रे नजर जानते हैं तुझे, कुछ ना होने पर भी मानते हैं तुझे। अहले फिक्रे नजर जानते हैं तुझे, कुछ ना होने पर भी मानते हैं तुझे। ए नसीर इसे फजले बारी समझ, वगरना तेरी तरफ देखता कौन है। किससे मांगे कहाँ जाएं किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। आइए अल्लाह का कुरान सुनते हैं। चूँकि यहाँ के दरो दीवार भी कुरान करीम फुरकान हमीद की तलावत से मानूस हैं। हर वक्त यहाँ पे कुरान पढ़ा और पढ़ाया जाता है, हर वक्त हुजूर की हदीस को पढ़ाया जाता है। हर चेहरे से मेरे सामने बैठे हुए जो अहबाब हैं, हर चेहरे से मेरे आका की हदीस का नूर नज़र आ रहा है। हर चेहरा ये बता रहा है कि यहाँ पे आने वाला शख्स ये महसूस करे कि यहाँ पे सभी माशाल्लाह आशिक रसूल तशरीफ़ फरमा है, आशिक कुरान बैठे हैं, आशिक हदीस बैठे हैं। गुजारिश करूँगा तलावत कलाम रहमान के लिए फ़ख्रुल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा जनाब कारी हबीब साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अब की बारगाह में तलावत कलाम रहमान की सराहत हासिल फरमाएँ। आपसे गुजारिश है कि एक दफ़ा दुरूद पाक मोहब्बत से ऊँची आवाज़ से पढ़िए और बराए मेहरबानी हैरत से मेरी तरफ क्यों तक रहे हो। तुमने कभी बहता हुआ समंदर नहीं देखा। इस हैरत को तोड़िए और बुलंद आवाज़ से एक दफ़ा दुरूद पाक का नजराना पेश करें। छल लाए आपके पर दुरूद पढ़ने की, ऊंची आवाज़ से पढ़िए। सलातो सलाम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين تلاوت کلام رحمان آپ احباب نے سماعت فرمائی. اسی دوران آپ نے دیکھا زینت مسند صدارت، پیر طریقت، راہبر شریعت، آفتاب طریقت و ماہتاب شریعت، منظور نظر حضور غریب نواز ضیاء الامت، وہ ہستی جن کی نگاہ سے کائنات، پوری کائنات، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آپ کی سبحان اللہ کا منتظر رہوں گا. حضور ضیاء الامت وہ ہستی ہیں کہ جن کی نگاہ سے کئیوں کو ایمان نصیب ہو جایا. اس بارگاہ سے منظور نظر وہ ہستی جنہوں نے گجرات کی سرزمین پر بیٹھ کے چار دانگے عالم میں اپنے فیض کو تقسیم کیا، حضور ضیاء الامت کے فیض کو تقسیم کیا. آج تشریف فرما ہیں، اللہ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، آپ کا سایہ تادیر سلامت رہے. میری مراد آل نبی اولاد علی، پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت، گلے گلشن چشت، اہل بہشت، حضرت حضور پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب دامت برکات والقدسیہ زیب و زینت آستانہ علی ابوکن شریف، آپ تشریف فرما ہیں. تشریف لے کے آئے، دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرے بھائیوں، تلاوت کلام رحمان آپ احباب نے سماعت فرمائی. سلسلہ شروع کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. برنگ دوش جو فردہ دکھائی دیتا ہے، برنگ دوش جو فردہ دکھائی دیتا ہے، آقا وہ تیرا نقش کفے پا دکھائی دیتا ہے. ماشاءاللہ. برنگ دوش جو فردہ دکھائی دیتا ہے، آپ بھی سبحان اللہ ویسے کہہ سکتے ہیں. برنگ دوش جو فردہ دکھائی دیتا ہے، وہ تیرا نقش کفے پا دکھائی دیتا ہے. وہ انقلاب کے اسلام جس کو کہتے ہیں. ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو شعر، ذرا توجہ فرمائیے گا. صرف ایک سائڈ کی سبحان اللہ نہیں چاہیے، آپ سب کی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں برنگ دوش جو فردہ دکھائی دیتا ہے، وہ تیرا نقش کفے پا دکھائی دیتا ہے.
وہ انقلاب کے اسلام جس کو کہتے ہیں وہ تیرے نطق سے پیدا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اسلام کے انقلاب جس کو کہتے ہیں وہ تیرے نطق سے پیدا دکھائی دیتا ہے۔ یہ کس نے پاؤں رکھا، کون ہے یہ فرش نشین؟ یہ کس نے پاؤں رکھا، کون ہے یہ فرش نشین؟ عرش اور بھی اونچا دکھائی دیتا ہے۔ یہ کس نے پاؤں رکھا، کون ہے یہ فرش نشین؟ عرش اور بھی اونچا دکھائی دیتا ہے۔ نثار دل ہو کہ قدم ہو نظر سے پہلے، نثار دل ہو کہ قدم ہو نظر سے پہلے۔ اور بھائی دل و نظر میں یہ جھگڑا دکھائی دیتا ہے، اور جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے۔ جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے۔ کیا ادھر سے حضور گزرے ہیں؟ اللہ جانے کون میری بات کو سمجھے اور کون بولے۔ حضور شاہ جی تشریف فرمائے۔ میں نے پہلے کہا ہے یہاں پہ سورج کو روشنی دکھانے والی بات ہے، میں کچھ فن نقابت کے جوہر دکھانے کے لیے نہیں آیا، سبق سنانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر وہ قبول ہو جائے میں گزارش کر رہا ہوں، کیا ادھر سے حضور گزرے ہیں؟ چاند سایہ دکھائی دیتا ہے، اور سنگ اسود کو اس لیے چومو، بھائیو سب نے بولنا ہے، سنگ اسود کو اس لیے چومو، اور بھائی ان کا بوسہ دکھائی دیتا ہے۔ سنگ اسود کو اس لیے چومو، ان کا بوسہ دکھائی دیتا ہے۔ سارا قرآن بے سے سین تلک، سارا قرآن بے سے سین تلک ان کا خطبہ دکھائی دیتا ہے۔ سارا جغرافیہ مظفر کو ان کا حجرہ دکھائی دیتا ہے۔ سارا جغرافیہ مظفر کو ان کا حجرہ دکھائی دیتا ہے۔ ان کی یادوں سے فضا دن کی معطر رکھیے، روشن اذکار نبی پاک سے راتیں کر لیں۔ نعت کے کہنے اور سننے کا مطلب ہے اسیر، مل کے کونین کے دلدار کی باتیں کر لیں۔ آئیے مل کے کونین کے دلدار کی باتیں کرتے ہیں۔ گزارش کروں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت علامہ مولانا سکندر علی چشتی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لب کشائی کا شرف حاصل فرمائیں۔ احباب سے گزارش ہے بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عجیب ہوتا ہے جمال گنبد خضرا، عجیب ہوتا ہے
کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے، کسی کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے، جمال گنبد اور یار کی حسینت میں جو مریض ہوا، جمال یار کی حسرت میں جو مریض ہوا، جمال یار ہی اس کا طبیب ہوتا ہے، جمال یار ہی اس کا طبیب ہوتا ہے، جمال یار ہی۔ اور قابل غور کہ بڑے بڑے اسے جھک کر سلام کرتے ہیں، بڑے بڑے اسے جھک کر سلام کرتے ہیں، نبی کے در کا گدا کب غریب ہوتا ہے، نبی کے در کا گدا کب غریب ہوتا ہے، کسی کسی کو اور ظہور
قلم حضور کرے ظہور جس پہ نگاہ قلم حضور کرے خدا کا بندہ وہی خوش نصیب ہوتا ہے خدا کا بندہ وہی خوش نصیب ہوتا ہے کسی کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے جمال گنبدے جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ہے کہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں. یہ سچی بات ہے. میں حضرت جی حضور قبلہ شاہ جی تشریف فرمائے ان کی نظر ہیں یہ میرے چند اشعار. میں پھر گزارش کر رہا ہوں سبق سنانے والی بات ہے دعا لینے کے لیے آیا ہوں. داد تو بڑی محفلوں میں نصیب ہو جاتی ہے دعا کسی کسی میں نصیب ہوتی ہے. تو آج اس آستانے سے دعا کی نیت سے آیا ہوں. جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ہے کہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں. چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی. یہ سارے فقیر ہی بیٹھے ہیں درویش بیٹھے ہیں آپ کی نظر ہے. چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں. تھوڑا جاگیے گا. چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی. ایک نعرہ بلند کریں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. آستانہ لیا بکن شریف. سبحان اللہ. تشریف رکھیں. پیر طریقت راہبر شریعت شمس العلماء عالمی مبلغ اسلام عظیم مذہبی اسکالر میرے حضور کے آنکھ کا تارا اور علماء کرام کی زینت کا وہ چمکتا دھمکتا ہوا ستارہ جس کی ٹھنڈک دلوں میں محسوس ہوتی ہے. میری مراد حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید حامد فاروق شاہ صاحب دامت برکات والقدسیہ جلوہ گر ہوئے. دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. میں گزارش کر رہا تھا کہ جو آستان سے تیرے لو ارے واہ سبحان اللہ. جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ہے کہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں. چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں. اب سب کو بولنے کی اجازت ہے. شعر سنیے گا سمجھیے گا. سادات کی محبت کا سہارا ان کے کرم کا سہارا لے کے کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے اب کھول ان پہ باب عطا. ایک ہستی مزار پر انوار میں بھی آرام فرما رہی ہیں. عزیزان گرامی قدر ان کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں جن کی بفضان نظر آج کی یہ عظیم الشان محفل ہو رہی ہے. ان کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں خدا کے واسطے اب کھول ان پہ باب عطا. بڑی دور سے بڑی دیر سے آئے بیٹھے ہیں. بڑی دور سے بڑی دیر سے آئے بیٹھے ہیں. مجال ہے کوئی لب ہلائے سر محفل. اس شعر پہ اگر آپ نے داد دی تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. مجال ہے
ارے وہ ایک ایک پہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے کہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، خدا کے واسطے اب کھول ان پہ بابِ عطا، میرے سائیں بڑی دور سے بڑی دیر سے آئے بیٹھے ہیں، مجال ہے کوئی لب ہلائے سرے محفل، ارے وہ ایک ایک پہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ اور نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں، بھائی جو کرم کے سائے کے نیچے پڑ رہا ہے اسے بولنے کی اجازت ہے، نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے، سبحان اللہ، واہ واہ، نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں، کرم ہے۔ ابھی میں کیا بات آگے، وقت کی دامن میں گنجائش بھی نہیں ہے اور دل بھی کر رہا ہے بڑھا جائے آگے، برکیف نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ تو کرم تو ان کا ہے جی، حضور شاہ جی کا کرم ہے۔ میں خود سے عالمی ہوں، میں کہتا ہوں بندہ اجمیر نہ جا سکے بوکن شریف تو آ ہی جائے، ہائے وہی فیض یہاں سے نصیب ہوتا ہے اور وہی فیض یہاں سے بٹا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں جب کیو ٹی وی کو لگاتا ہوں تو شاہ جی نظر آتے ہیں، میں نے کہا جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے کہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سعادات کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ میں گزارش کروں گا بڑے ادب کے ساتھ، میرے بڑے درینہ دوست، بڑے بھائی اسی آستان کی نسبت اپنی آغوش میں رکھتے ہیں، گزارش کروں گا حضرت علامہ مفتی محمد یونس چشتی صاحب دامت برکات القدسیہ تشریف لاتے اور اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ نعرہ سنا دے ذرا محبت برا، نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند ہوئے ہیں، آوازیں بھی اونچی ہوئی ہیں، نعرہ رسالت، کیا کہنے آپ کے، نعرہ رسالت، علی والا بولے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جو زندہ بیٹھا ہے وہ بندہ بولے آستانہ علیہ بوکن شریف، آستانہ علیہ بوکن شریف، اونچی آواز سے آستانہ علیہ بوکن شریف۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ حضرات گرامی، آج کی اس تربیتی نشست کا عنوان سیرت و فضائل ام المؤمنین سیدتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اپنی گفتگو سے قبل میں آج کی اس محفل میں نباز عصر حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی معرکۃ الارا تصنیف سیرت النبی پہ مشتمل ایک لاجواب کتاب ضیاء النبی
اس کا ایک چھوٹا سا پہرا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ وہ لفظ جو حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استعمال فرمائے ہیں وہ ہر کسی کے پاس موجود نہیں ہوتے، تو آپ فرماتے ہیں آپ کی وہ عدیم النظیر رفیقہ حیات تھیں۔ عدیم النظیر، اب مجھے یہ کہاں سے آتا ہے عدیم النظیر، اور سننے والے کہاں سمجھ سکتے ہیں عدیم النظیر، جس کی مثال کوئی نہ ہو۔ اچھا ترجمہ تو یہی ہے جس کی مثال کوئی نہ ہو، لیکن جس کی مثال کوئی نہ ہو یہ لفظ کہنے میں اتنی تاثیر نہیں ہے، اتنا ادب نہیں ہے جتنا اس لفظ میں، اس جملے میں ہے آپ کی وہ عدیم النظیر رفیقہ حیات تھی۔ اچھا رفیقہ حیات کا جو لفظ ہے یہ بولنے میں عام بولا جاتا ہے، لیکن رفیقہ حیات، سبحان اللہ، رفیقہ حیات یہ لفظ جو صحیح صادق آتا ہے نا، پورا فٹ آتا ہے، وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور یہ صرف جملے نہیں ہیں، یہ بالکل حقیقت کا بیان ہے، جنہوں نے اپنے نامور شوہر اور عظیم آقا کے قدموں میں، ویسے فقہ کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ شادی اور نکاح سے پہلے اچھی طرح چھان بین کر لینی چاہیے، جی شادی نکاح سے پہلے اچھی طرح چھان بین کر لینی چاہیے، لیکن جب نکاح ہو جائے تو پھر یہی کہنا چاہیے کہ اس جیسا پورے جہان میں کوئی نہیں ہے۔ جی یہ ان کو بڑی اچھی لگی ہے یہ بات، مبارک ہو جی، اللہ کرے ایسے ہی ہو جائے۔ تو شادی اور نکاح کے بعد یہی کہنا چاہیے کہ کائنات میں اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ رسمن نہیں، ایک حقیقت کا یہ جملہ ہے کہ جو میرے حضور ضیاء الامت نے لکھا ہے کہ اپنے نامور شوہر اور عظیم آقا کے قدموں میں، اگلا جملہ سنیے، صرف جان و دل کا نذرانہ ہی پیش نہیں کیا، صرف جان و دل کا نذرانہ ہی پیش نہیں کیا، بلکہ اپنی دولت و ثروت کے خزینے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بسرت مسرت نچھاور کر دیے۔ اس پہ غور کیا، بسد مسرت نچھاور کر دیے۔ دینا اور ہے اور نچھاور کرنا، جی جی دینا اور ہے اور نچھاور کرنا، اور دینا اور ہے اور بسد مسرت دینا، دینا اور ہے اور بسد مسرت دینا۔ کبھی بندہ دے ہی دیتا ہے لیکن شام تک پریشان ہی رہتا ہے، میرے نال ہویا پتہ نہیں کی، لیکن یہ وہ ہستی ہے بسد مسرت یعنی خوشی سے۔ اور پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کی یہ شان بیان فرمائی ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ اور میرے سیدی حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں اللہ نے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب فرمایا ہے، بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنا ان کی طبیعت پہ بوجھ نہیں ہوتا، یہ خوشی اور مسرت سے حضور کی ہر سنت کو اپناتے چلے جاتے ہیں اور ہر ارشاد گرامی پہ لبیک کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ صرف دینا اور ہے اور بسد مسرت دینا اور ہے، اسی لیے تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وصال فرمانے پر اتنے غمگین ہوئے، ابھی تو پہلا ہی زخم کم نہیں ہوا تھا، حضرت ابو طالب کی وفات کو ابھی 35 دن گزرے تھے، حضرت ابو طالب کی وفات کو ابھی صرف 35 دن گزرے تھے کہ یہ دوسرا صدمہ پہنچا۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بھی جملہ سنیے، جن کی ساری زندگی ہی مشقت میں اور تکلیف میں گزری، لیکن اس کے باوجود حضور نے عام الحزن صرف اسی سال کو قرار دیا ہے۔ عام الحزن، عام الحزن کا کیا مطلب ہے؟ دکھوں کا سال۔ بولیے عام الحزن کا کیا مطلب ہے؟ سب بولیں عام الحزن، دکھوں کا سال۔ حالانکہ دکھ تو یہ دو ہی پہنچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں یہ جو دکھ تھے حضور کے لیے سب سے زیادہ محسوس ہوئے، اسی لیے اس سال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی دکھوں کا سال قرار دیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ما غرت علی احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ، مجھے کبھی رشک نہیں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی زوجہ پر، اس طرح رشک نہیں آیا جس طرح مجھے رشک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہ آیا کرتا تھا۔ اور وجہ کیا بیان کی؟ وَلَا مَا رَأَيْتُهَا، میں نے حالانکہ دیکھا نہیں تھا انہیں، دیکھا نہیں تھا، وہ مجھ سے پہلے ہو گزری، میں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کثرت سے ذکر فرمایا کرتے تھے، اتنا کثرت سے ذکر فرمایا کرتے تھے۔ یہ لفظ ذرا پھر سنیے، اتنا کثرت سے ذکر فرمایا کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ بلکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بکری ذبح کرتے تو یقطعها اعضاءً، اس کے کئی اعضاء ٹکڑے بناتے اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو آپ بھیجا فرمایا کرتے تھے، ہدیہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس سے فقہائے اسلام نے ایک دو مسئلہ بھی مستنبط کیا، چلو جاتے جاتے وہ بھی عرض کر دوں کہ کسی بندے کے چلے جانے کے بعد اس کے لیے جانور کا ذبح کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے، اور اس کے رفقاء اور رشتہ داروں کو بھیجنا یہ بھی سنت سے، اور اس کی رضا مندی کے لیے خوشنودی کے لیے بھیجنا یہ بھی سنت سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے تو مقصود یہی تھا کہ آپ کی روح خوش ہوتی ہے اور آپ اپنی قبر میں خوش ہوں گی، تو جانے والے کے جانے کے بعد اس کے رشتہ داروں اور اقرباء کو بھیجنے سے اس کی رضامندی مقصود ہو، یہ بھی درست ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کس ہستی کا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر کئی بیویاں عطا فرمائی ہیں، اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا عقد فرمایا تھا وہ 25 سال کی عمر میں، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی، تو 40 سال کی عمر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال۔ اسی پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ اعزاز ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور ایک اعزاز ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ان کا اعزاز یہ ہے کہ وہ کنواری حضور کے عقد میں آئی تھی، اور حضرت خدیجہ کا اعزاز یہ ہے کہ میرے حضور کنوارے حضرت خدیجہ کے عقد میں گئے تھے۔ اور میں نے عرض کیا حضور کی کتنی عمر مبارک تھی؟ 25 سال۔ کتنی عمر مبارک تھی؟ 25 سال۔ اور اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال یہ اعلان نبوت کے 10 سال، یعنی حضور نے 25 سال پہلے جوانی کے حضور حضرت سیدہ عائشہ حضرت سیدہ خدیجہ کے بغیر گزارے ہیں، اور پھر 25 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رفاقت میں گزارے ہیں۔ 25 سال۔ کتنے جی؟ کتنے؟ اسی لیے جب پہلی وحی کا نزول ہوا تھا نا تو حضرت عائشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس اس طرح بندائی تھی، حوصلہ سہارا اس طرح بنی تھی کہ جب حضور نے فرمایا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں اتنی ذمہ داریوں کو کیسے نبھاؤں گا، تو زوجہ نے زوجہ نے یہ کہا
واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. میرے حضور ضیاء الامت کا یہ جملہ ضیاء النبی میں موجود ہے. پڑھے لکھے حضرات ضرور جا کے ایک دفعہ پھر ورق گردانی فرمائیے گا. وہ جملہ یہ ہے کہ بیویاں شوہروں سے کم ہی متاثر ہوا کرتی ہیں. جی بیویاں اپنے شوہر سے کم ہی متاثر ہوا کرتی ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رفیقہ حیات، اس کی وجہ بھی آپ لکھتے ہیں. آپ کی وجہ یہ لکھتے ہیں کیونکہ دوسرے لوگ یہ بڑے لوگوں کے کمالات اور خوبیوں سے واقف ہوتے ہیں، جبکہ خواتین یہ ان کے عیوب اور کمزوریوں سے بھی واقف ہوتی ہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن میں رب نے عیب، کمزوری، نقص رکھا ہی نہیں ہے، جی جن میں اللہ نے کمزوری، نقص، عیب، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں جہاں پر عیب ہو سچے محب کو تو وہاں بھی نظر نہیں آتا. جہاں پر عیب ہو سچے محب کو تو وہاں پہ بھی نظر نہیں آتا. اور جس میں عیب اللہ نے رکھا ہی نہ ہو، اگر وہاں بھی کوئی کمزوری، نقص، اس کا نہیں پتا، اس کا نہیں پتا، ادھر نہیں جانتے، ادھر نہیں جانتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، اگر نقص اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، جہاں بھی بندے کو نقص، کمزوری نظر آئے تو اسے اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے. بڑے لوگوں کی خوبیوں سے تو لوگ واقف ہوتے ہیں، لیکن گھر والی یہ عیوب سے بھی واقف ہے. حضرت عائشہ، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو آپ کے ظاہر اور باطن، تنہائی اور مجمع، ہر ایک چیز سے آگاہ ہیں، انہوں نے حقیقت کو بیان کیا ہے. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم بخدا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا. لأنک تصل الرحمہ، کیونکہ آپ رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑ کے رکھتے ہیں. وتحمل الکلہ، اور جس کا بوجھ کوئی اٹھانے والا نہ ہو آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں اور غریبوں کے بوجھ بھی اٹھاتے ہیں. اور اللہ کی راہ پہ چلتے ہوئے جتنے دکھ آتے ہیں آپ ان پر مداوا بھی فرماتے ہیں اور معاونت بھی فرماتے ہیں. اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا. اللہ اکبر. حضرات اللہ نے قبول فرما لیا. کیا کہا جی میں نے؟ اللہ نے قبول فرما لیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ان ساری بے مثال اور عدیم النظیر قربانیوں کو. تاریخ اسلام نے لکھا ہے کہ یہ دو ہستیاں ہیں جو اسلام سے پہلے تو بہت مالدار تھی، لیکن جب دنیا سے گئی ہیں تو ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی. ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے اسلام سے پہلے جتنا بھی مال و دولت تھا یہ سارے کا سارا، وہ لفظ پھر آپ کو یاد آ جائے، وہ سارے کا سارا بصد مسرت حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا. تو میں نے کہا اللہ نے قبول فرما لیا. جی پھر کہو اللہ نے قبول فرما لیا ان ساری قربانیوں کو. اور پیغام آ گیا. حضرت جبریل حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هذه خدیجہ قد اتت بإناء فیہ ادام وطعام فإذا اتتک فقرا علیہ السلام من ربها ومنی. حضور یہ خدیجہ ہیں جو ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں آئیں گی، بس آ رہی ہیں، وہ آئیں گی. ان کے ہاتھ میں پیالہ ہے جس میں آپ کے کھانے پینے کی کوئی چیز لے کے آئی ہے. حضور جب خدیجہ آئے نا جناب کی بارگاہ میں، فقرا علیہ السلام من ربها ومنی، حضور انہیں اللہ کا بھی سلام دیجئے اور میں جبریل کا بھی سلام پیش کیجئے. فرش والوں کو ان کی نسبت سے عرشیوں کے سلام آتے ہیں. فرش والوں کو ان کی نسبت سے عرشیوں کے سلام آتے ہیں. وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اور ان کو خوشخبری دیجئے گا
کہ اللہ نے جنت میں ان کے لیے موتیوں کا محل تعمیر فرمایا ہے۔ یہ وحی اور یہ خوشخبری کسی اور زوجہ محترمہ کے لیے نہیں آئی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے بیان فرمائی ہو، اور ان کو مبارک دیجئے گا ایسے محل کی جو موتیوں کا اللہ نے جنت میں تعمیر فرمایا ہے، جس میں نہ کوئی تھکن ہے، نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی تکلیف کی چیز ہے۔ اتنے اطمینان اور خوشی والا محل اللہ نے سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بنایا ہے اور تعمیر فرمایا ہے۔ میں نے یہ جو جملہ عرض کیا ہے اس میں مجھے اور آپ سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی ازواج کے ساتھ وہی رشتہ اور تعلق نبھانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھا کے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور فرمایا میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اور گھر والے بھی وہ تھے جنہوں نے اپنا جان و دل مال بصد مسرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہے، اور نچھاور کر کے بعد میں ساری زندگی کبھی بھی اس پہ حسرت یا تکلیف یا دکھ نہیں، ہمیشہ اس پہ فخر ہی کیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سچی کنیز بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، بہترین خوبصورت آپ نے خطاب سماعت فرمایا۔ تقریریں تو بڑی سنی تھی، آج خطاب بھی سنا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ نگاہ کرم ہے ڈیرہ شریف کے تاجدار اور بوکن شریف کے شہنشاہ کی کہ بندہ کلام جب کرتا ہے تو پھر رکتا ہی نہیں ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالی یہ آستانہ آباد و شاد رہے۔ باشنا سے نعیم الدین صاحب سے گزارش کروں گا چند اشعار، چونکہ حکم ہے وقت مختصر بھی ہے اور آپ نے مختصر کو مختصر سمجھ کے 2-3 اشعار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لب کشائی کا شرف حاصل کرنا ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے ذرا جاگ کر ایک دفعہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، پڑھ لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم
تمنا کی لاج بھی رکھنا ہمارے دشت تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں اور جو سر پہ رکھ لے تو مل جائے نال پاک حضور جو سر پہ رکھ لے تو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں اور حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں کہ تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں سبحان اللہ مقبول بارگاہ کلام آپ احباب نے سماعت فرمایا اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مدحت بنت پیمبر میں قلم چلتا ہے. میں نے پہلا جملہ کہا ہے جی بس یہ میری صاحبزادہ سید ہارون شاہ صاحب تشریف فرمائے آپ کی اجازت سے آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی. مدحت بنت پیمبر میں قلم چلتا ہے ایک گناہ گار سخن سوئے حرم چلتا ہے روز حشر یہی تغمہ یہی علم چلتا ہے یہ وہ سکہ ہے جو بازار میں کم چلتا ہے. میں جو بھٹکوں گا تو راہ دکھائیں گے مجھے شاہ جی وہی لکھوں گا جو سرکار لکھائیں گے مجھے. میں جو بھٹکوں گا تو راہ دکھائیں گے مجھے وہی لکھوں گا جو سرکار لکھائیں گے مجھے. زین معاوف ہے سوچوں پہ بہت پہرا ہے
حب اولاد پیمبر کا اثر گہرا ہے، زین معوف ہے سوچوں پہ بہت پہرا ہے، حب اولاد پیمبر کا اثر گہرا ہے، سائیں یہ قلم عظمت سرکار سے بے بہرا ہے۔ اب پتہ نہیں کہاں تک سبحان اللہ میں سنوں گا، میں مصرع کہہ رہا ہوں، یہ قلم عظمت سرکار سے بے بہرا ہے، میرا موضوع سخن فاطمہ زہرا، میرا موضوع سخن فاطمہ زہرا ہے۔ چہل سے عصمت رسواں کی بحالی ہوئی تھی، سائیں وہ آغوش رسالت کی پالی ہوئی تھی، عقد مسنونہ حیدر سے اجالی ہوئی تھی۔ میں نے کہا چہل سے عصمت رسواں کی بحالی ہوئی تھی اور وہ آغوش رسالت کی پالی ہوئی تھی، عقد مسنونہ حیدر سے اجالی ہوئی تھی، رخصتی بنت پیمبر کی مثالی ہوئی تھی۔ ہو گیا، آپ کی نظر ہے، ہو گیا بنت پیمبر کا علی سے رشتہ، جس طرح پھول سے ہوتا ہے کلی کا رشتہ۔ ہو گیا بنت پیمبر کا علی سے رشتہ، جس طرح پھول سے ہوتا ہے کلی کا رشتہ۔ فاطمہ جن کے تعاقب میں صبا رہتی تھی، یعنی خوشبو کے تجسس میں ہی نہ رہتی تھی، فاطمہ جن کے تعاقب میں صبا رہتی تھی، یعنی خوشبو کے تجسس میں ہی نہ رہتی تھی، صحیح اوڑھنی جن کی صدا چاند نما رہتی تھی۔ مجھے دکھ ہوگا اگر آپ چپ رہیں گے، اوڑھنی جن کی صدا چاند نما رہتی تھی، اور بھائی جن کی چوکھٹ پہ کھڑی شرم و حیا رہتی، جن کی چوکھٹ پہ کھڑی شرم و حیا رہتی تھی، ایک پرندہ بھی جو گزر جائے تو گھبراتا تھا، چاند آنگن میں نکلتے ہوئے شرماتا تھا۔ ایک پرندہ، قبلہ شاہ جی، ایک پرندہ جو گزر جائے تو گھبراتا تھا، چاند آنگن میں نکلتے ہوئے شرماتا تھا۔ زہرا پشت نبوت میں نگینے والی۔ میں آگے اپنے موضوع کی طرف، اور یہیں پہ آپ کی سبحان اللہ کا میں متمنی رہوں گا، پھر وقت نہیں ہوگا کہ آپ سے کوئی گفتگو ہو سکے۔ میں نے کہا کہ زہرا انگشت نبوت میں نگینے والی، ماں سلیقے کی ہے، بیٹی ہے کرینے والی۔ جی، زہرا انگشت نبوت میں نگینے والی، ماں سلیقے کی ہے، بیٹی ہے کرینے والی، زندگی اس نے ہمیں سکھائی ہے جینے والی، شام مکے کی طرح صبح مدینے والی۔ اور یہ شعر آپ کی نظر ہے بھائیو، جس کی شفقت میں ہوئے راج دلارے یکجا، جس کی آغوش میں ہوتے تھے ستارے یکجا، اسے ہی حیدر کرار کا عکاس کہتے ہیں، جسے حسنین و مرتضیٰ اپنی آس کہتے ہیں۔ بس یاد آ گیا اور آپ کو سنانے کو دل بھی کر رہا ہے۔ اسے ہی حیدر کرار اپنی آس کہتے ہیں، جسے حسنین و مرتضیٰ اپنی آس کہتے ہیں، جو قابض ہو کے دریا پہ پیاسا ہی پلٹ جائے، وفاداروں کی دنیا میں اسے عباس کہتے ہیں، وفاداروں کی دنیا میں اسے عباس کہتے ہیں، جس کی آغوش میں ہوتے تھے ستارے یکجا۔ آخری شعر ہے جی، کربلا ان کی، شاہ جی نجف ان کا، شام ان کا ہے، کم از کم دل کیا مقام رکھے جب یہ اہل بیت کی محبت سینے میں آ جائے۔ بس یہی سنانا تھا آپ کو۔ کربلا ان کی، نجف ان کا، شام ان کا ہے، دل مدینہ ہے میرا جس میں قیام ان کا ہے، شفقت دست پیمبر میں مقام ان کا ہے، عین سنت کے مطابق جو کام ان کا ہے۔ جو بھی گستاخ ہے، اب ہاتھ اٹھا کے آپ نے تائید کر دی ہے، جو بھی گستاخ ہے رخ فاطمہ ہو جاتا ہے، اس کا دنیا پہ وہی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو بھی گستاخ رخ فاطمہ ہو جاتا ہے، اس کا دنیا پہ وہی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ حجاب و عصمت سے اذن لے کے میں شان بنت رسول لکھوں، حجاب و ساری داد میں سمیٹنا چاہتا ہوں انہی دو مصروں میں، حجاب و عصمت سے اذن لے کے میں شان بنت رسول لکھوں، اور ایک قلم کے اوپر نقاب دے کے ادب سے لفظ بطول لکھوں، قلم کے اوپر نقاب دے کے ادب سے لفظ بطول لکھوں۔ گزارش کروں گا بڑے ادب کے ساتھ، انہی الفاظ پہ، اسی آنگن کا پھول ہے، اسی گھرانے کا چراغ ہے،
جن کی لو سے عالم مہک رہا ہے. بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید ہارون شاہ صاحب دامت برکات القدسیہ جلوگر ہوتے ہیں اور اپنے خوبصورت دل نشیں خطاب محبت سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرماتے ہیں. آپ کی آمد سے قبل ذرا چہروں پر مسکراہٹ لا کر دائیں ہاتھ بلند کر کے بولیے نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. آپ جاگے ہیں. نعرہ رسالت. علی والا ہاتھ بلند کر کے بولے نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. آستانہ لیا بوکل شریف. پیڑ بھی چاہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز دوستو، بغیر کسی تمہید کے اپنی چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ہمیشہ پہلے باری میری ہوتی ہے اور مجھے آپ کو جگانا پڑتا ہے. آج مفتی صاحب نے اور چشتی صاحب نے مل کے آپ کو جگا دیا ہے، اس لیے میں کسی بھی تمہید کے باندھنے موڑنے سیدھی سی بات کرنا چاہتا ہوں. بھائی، جس ہستی کا آج تذکرہ کرنے میں اور آپ آج یہاں حاضر ہیں، میں اس ہستی کو جس طرف سے بھی دیکھتا ہوں نا، جس طرف سے بھی دیکھتا ہوں، میرے رب نے اس ہستی کو پاکیزگی عطا فرما دی ہے. دیکھیں، میں اس ہستی کی شان عظمت انہی جملوں کے ساتھ شروع کرتا ہوں. اگر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو رب نے اولاد کیا عطا فرمائی ہے تو آپ کی اولاد میں مجھے سیدہ زہرہ بطول کا نام آتا ہے. اگر میں یہ دیکھتا ہوں میرے رب نے اس نانی کو نواسے کون سے دیے ہیں، میرے سامنے نام حسن اور حسین کا آ جاتا ہے. اگر میں یہ دیکھتا ہوں اس ہستی کو میرے رب نے داماد کون سا دیا ہے تو مرتضی حیدر کرار آ جاتے ہیں. اور جب میں یہ دیکھتا ہوں النبی اولا کے ضمن میں آ کے کہ یہ زوجہ کس کی ہیں تو ہسبینڈ شوہر خامن کا نام جناب محمد الرسول اللہ آ جاتا ہے. میں کیا اس ہستی کی شان پڑھوں کشتی صاحب، میں کیا تذکرہ ان کا کروں. سلام رب بھیج رہا اس ہستی کو، اور یہ طاہرہ ہے. مصطفیٰ کریم کے نکاح میں آنے کے بعد طاہرہ نہیں بنی، یہ جہالت کے دور میں بھی طاہرہ تھی. بھائی، جب جہالت کے دور میں طاہرہ ہوتی ہے اور جہالت کے دور میں مصطفیٰ ہوتے ہیں، پھر اسلام آتا ہے. اسلام کے آنے کے بعد نبوت آتی ہے، طہارت آتی ہے. نبوت اور طہارت مل جاتی ہے، پھر سیدہ زہرہ بطول تشریف فرما ہو جاتی ہے. کس طرف سے میں اس ہستی کی شان پڑھوں. تجارت، یہ ابھی مفتی صاحب نے عام الحزن کا تذکرہ کیا نا، میں اسی ضمن میں چند باتیں گزارش کرنا چاہوں گا. یہ دو ہستیاں جن کے لیے حضور نے فرمایا تھا نا عام الحزن کا سال ہے، یہ ایسے ہی عام الحزن نہیں آیا. بھائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پیغام بھیجا تھا نا تجارت کا، پیغام سیدہ خدیجہ کا تھا. حضور نے مشورہ حضرت ابو طالب سے کیا تھا. آپ سب نے میرے ساتھ اگر بائیں جانب والے بھی جاگ ہی جائیں آج برکت سے تو میں سمجھوں گا سبحان اللہ. لیکن چلیں ساتھ چلتے، انشاءاللہ میں نے جگا کے لے کے چلوں گا ساتھ. بھائی دیکھیں تو صحیح، یہ عام الحزن میں ایسے ہی نہیں دکھ ہوا. بھائی، جب تجارت کی باری آئی، پیغام وہاں سے آیا، اجازت یہاں سے ملی، پھر نکاح کا پیغام آتا ہے. نکاح سیدہ خدیجہ نے پیغام بھیجا، نکاح کے لیے ولی حضرت ابو طالب بنتے ہیں. پھر نکاح کا وقت آتا ہے، دلہن سیدہ خدیجہ بنتی ہے، نکاح خان حضرت ابو طالب بنتے ہیں. تو یہ اکٹھے رہے ہیں. ایک نے 45 سال خدمت کی، ایک نے 25 سال خدمت کی. اتنا لمبا عرصہ کسی اور نے خدمت نہیں کی. اور بھائی دیکھیں تو صحیح نا، آپ یہ نکاح ہو گیا، چلیں یہاں تک تو سمجھ آئی، اب رستہ جدا ہو جاتا. نہ
शेब अबी तालिब को जाके पढ़ लीजिएगा। शेब अबी तालिब में जिसने माल लगाया है उसे खतीजा कहा जाता है, जिसने औलाद लगाई है उसे हजरत अबू तालिब कहा जाता है। आखिरी प्रोग्राम में मेरा आखिरी जुमला रहता था, मैं ज़ब्त करके चला गया, लेकिन मेरे बाद पढ़ा गया। मैंने कहा शाह जी छोड़ गए आज मैंने कहा यही पढ़ूंगा। और भाई शेब अबू तालिब में उन्होंने माल लगाया, इन्होंने औलाद लगाई, चलो आओ आगे बढ़ो। जब मेरे और आपके आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर काफिर इकट्ठे हो गए ना, आवाजें लगा रहे थे, बाहर निकले, आपने इस्लाम को कौन सा ऐलान किया है, हम आपको तकलीफ देना चाहते हैं, आप कौन से नबी हैं, कौन सा दीन लेके आगे हैं। चिश्ती साहब जब ये आवाजें आई ना, अंदर से ज़ैनब की नानी की आवाज सुनिएगा, जब वो दमिश्क में ज़ैनब बोलती है ना तो उनकी आवाज में रोब मुर्तजा का होता है, और जब मुस्तफा के हुजरे में खदीजा बोलती है, खदीजा के लहजे में गुस्सा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का होता है। आज कह दें हम, कह दें हम, आप इन पे सुभान अल्लाह एक दफा चलें। किबला दमिश्क में ज़ैनब बोली, लहजा मुर्तजा का बोला, हुजरे से खदीजा ने आवाज लगा के कहा, ओ फुला बिन फुला तू बाहर खड़ा है, ए फुला बिन फुला। पर्दा खतून ने कहा चुप कर जा, तू मेरे सरताज को सताने के लिए आया है, तेरा बाप भी मेरा कमी है, तेरी माँ भी मेरी कमी है, तेरे बाप को भी मेरा माल देना है, तूने भी मेरा माल देना है। उन्होंने कहा ए सैयदा हमें नहीं पता था अंदर आप हैं। आपने कहा चुप कर, चुप हो के कहा सैयदा माफी कैसे मिलेगी, कहा मुस्तफा पे कलमा पढ़ना तेरा काम है, तेरे माल को माफ करना सैयदा खदीजतुल कुबरा का काम है। मैं दूसरी हस्ती को साथ जोड़ूंगा तो बात तब मुकम्मल होगी। सुभान अल्लाह भाई जानब, मेरा फुल फोकस इधर है, 5 मिनट रह गए, 5 टन की निस्बत से जाग के हैं जी, अब मेरी तवज्जो इधर है। भाई जानब, एक हस्ती ने कहा माल लो, कलमा पढ़ो, कर्जा माफ, रुको, वो अंजिर अशीरतकल अक़रबीन का हुक्म आया। मेरे मुस्तफा ने किसी और चचा से मशवरा नहीं किया, उस वक्त भी मशवरा हजरत अबू तालिब से किया। हजरत अबू तालिब ने रान भी लगा दी थी, 3 दिन के खाने भी सजा दिए थे। और भाई काफिरों को, यानी काफिर और होते हैं, अबू तालिब और होते हैं, काफिरों को बुलाया, खाना लगाया, लगा के बता दिया जो माल माफ करवा के कलमा पढ़ाए उसे हतीजा कहा जाता है, और जो राने खिला के काफिरों को मुसलमान बनाई उसे हजरत अबू तालिब कहा जाता है। ये आमुल हुज़न ऐसे नहीं हुआ। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, वालिद मोहतरम का साया सर पे मौजूद नहीं, वालिदा चली गई 6 साल, दादा चले गए, कितने करीम शहजादियाँ चली गई, शहजादे चले गए, कितने आपकी जिंदगी में मुश्किलात के लम्हात आए, लेकिन कभी ना कहा ओ भाई बेटी से भी ज्यादा गम होता है, बेटे के जाने से भी ज्यादा कोई गम होता है, लेकिन उसे आमुल हुज़न न कहा। इसे आखिर आमुल हुज़न क्यों कहा था, कभी जाके पढ़िएगा। यही वो वजूहात थी जब लोग तस्दीक नहीं ना कर रहे थे, जब हजूर पे कलमा नहीं ना पढ़ रहे थे, उस वक्त ऐसे दीवार की तरह 2 ही हस्तियां खड़ी हुई हैं जो तारीख में हमें नजर आती है। एक को सैयदा खदीजा कहा जाता है, दूसरी हस्ती को सैयदना अबू तालिब कहा जाता है। तो ये ऐसे सफर साथ चलता रहा, फिर आखिर वो आमुल हुज़न का वक्त आ गया। अब जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा 35 साल का ये जुदाई का ये फासला था, दोनों चले गए। मेरे हजूर ने कहा बड़े गम आए हैं, लेकिन इससे तो कम ही आए हैं।
بڑے غم آئے ہیں. مجھے ویسے جملے جوڑنے نہیں آتے, قدرتی جڑ گیا جملہ, آپ نے اسے بھی ضائع کر دیا. بڑے غم آئے ہیں لیکن اس سے کم آئے ہیں. آج میرے سے رب نے 2 میرے محبوب رشتے واپس لے لیے ہیں. ایک ہستی کو سیدہ خدیجہ کہا جاتا ہے, دوسری ہستی کو سیدنا ابو طالب کہا جاتا ہے. تو اس طرح یہ ساتھ چلے. اور میں وہ جملہ کہہ کے 1-2 منٹ کے اندر بات ختم. قبلہ ڈاکٹر صاحب کا میں بیان آپ سب ہم سنیں گے انشاءاللہ. ہر دفعہ ہی خوبصورت سے خوبصورت آپ کے یہ جو جملے میں پڑھ رہا ہوں نا, یہ میں نے آپ کے ہی چوری کیے ہوئے ہیں جو آپ کو سنا رہا ہوں. تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں تو صحیح اس ہستی کی عظمت, شان, رفعت, مقام کیا ہے. سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اس بوڑھیا کو کیوں یاد کرتے ہیں, چلی گئیں, ہم آپ کے پاس موجود ہیں. آپ نے فرمایا نہیں عائشہ, 3 اس کی باتیں مجھے کبھی نہیں بھولتی. جب میری کوئی نہیں تھی نا تصدیق کر رہا, تو سب سے پہلے بڑھ کر جس نے میری تصدیق کی تھی نا, اسے سیدہ خدیجہ کہا جاتا ہے. کہا جب لوگ میرے قدموں پہ مال نہیں تھے نہ لگاتے, تو جس نے میرے پہ مال لگایا اسے سیدہ خدیجہ کہا جاتا ہے. آخری تیسری چیز ذرا توجہ کے ساتھ سنیں گا. فرمایا میرے رب نے اس کے بدن سے میرے نسب کو چلایا ہے. یعنی میں جملہ بدلوں, لفظ یاد آ جائے, میرے رب نے اس کے بدن سے مجھے فاطمہ عطا فرما دی. اب اس سے زیادہ اور کیا چیز مل سکتی ہے. جس وقت شادی ہوتی ہے نا, شادی عمران بھائی شادی ہوتی ہے نا, تو اس وقت سہیلیاں آگے پاس بیٹھ کے کہتی ہیں اچھا ہو گیا تمہارا خامد یہ کرتا ہے, بڑا اچھا ہے, خوبصورت ہے, اچھا نہیں ہے, مال کماتا ہے, نہیں کماتا. اس طرح سہیلیاں آج بھی کہتی ہیں. خامد کو بھی پیغام ملتے ہیں, دوسری طرف بھی پیغام چلتے ہیں. آخری آج کی تقریر کا جملہ, اور انشاءاللہ یہ در و دیوار بھی جا کے میرا جملہ سنیں گے, یہ میرا دعویٰ ہے. آپ نے بس توجہ میری طرف کرنی ہے. یہ سہیلیوں کے جملے ہوتے ہیں, نہیں اچھا تھا, برا تھا, یہ تھا, وہ تھا. جب سیدہ خدیجہ کا نکاح ہوا نا, تو سہیلیوں نے آ کے کہا کہ تم نے کس سے نکاح کر لیا ہے. یار اس سے تمہیں نکاح نہیں تھا کرنا چاہیے. یہ تم نے جس سے نکاح کر لیا ہے یہ تو یتیم تھا, تو یہ معاملہ تھا, اس کے پاس اتنا مال و دولت بھی نہیں. تو سیدہ آپ تو اتنے مالوں میں, لاکھوں میں, اربوں کے دینار درہم میں کھیلنے والی, بڑے بڑے سلطنت آپ کے پاس, آپ کے والد خالد کا ایک بڑا نام تھا. تو آپ کے باپ کی جو پگڑی تھی نا, جو دستار تھی, اس کا جو شملہ تھا نا, وہ آسمانوں سے کلام کرتا تھا. اتنی بلند تھا آپ کے باپ کا مقام, اور آپ نے کس سے نکاح کر لیا. یہ جملے جس طرح عام ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں نا, اس معاشرے میں بھی یہ جملے بولے گئے. سیدہ خدیجہ نے کہا اب ہو مصطفیٰ کی زوجہ اور جملہ کمزور بولے, ایسے ہو نہیں سکتا. باپ کی شان کم کروں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. خاوند کی شان کم کر دوں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے مسکرا کے کہا ہاں میری سہیلیوں, میرے باپ کا بڑا مقام تھا. اس کے سر کے اوپر جو دستار تھی نا, اس کا شملہ آسمانوں سے کلام کرتا تھا. کوئی شک نہیں, بڑا مال تھا. میرے باپ کو اہلت کو دنیا سلام کرتی ہے. آخری جملہ بھرپور توجہ کے ساتھ کا بڑا, یہ دنیا محبت کے ساتھ جھک کے ان عقیدت کے ساتھ سلام کرتی ہے. میرے باپ کا بڑا مقام ہے. کہا میرے باپ کا یہ مقام ہے نا, اس کا شملہ آسمانوں سے کلام کرتا ہے. فرمایا جس کے نکاح میں آئی ہوں اس کے نالین آسمانوں سے کلام کرتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک دفعہ محبت سے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ, سبحان اللہ. گلشن بوکن شریف کے یہ پھول ہیں, اور جن کی مہک سے میں نے گزارش کی ہے, مہک رہی ہے ہر چیز. اب ڈاکٹر صاحب کا خطاب ہے, اور میں اس دعا کے ساتھ مائک ان کے حوالے کر رہا ہوں. نصیب آباد ایک دفعہ نصیب جگانے کو میں نے حضرت کی موجودگی میں شان ابو طالب پیش کی, تو بڑا کچھ ہوا, ابھی تک ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا, کوئی بات نہیں ہے. حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو, باکر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو,
जवाद तकी हो कि नकी मस्त दुआ हो, कि सरकार हसन अस्करी अंजुम बकवा हो, कि महदी आहर के हिजाबों में छुपा हो। डॉक्टर साहब को दावत किताब है अल्फाज पे। हैदर हो के हसनैन के सज्जाद खुदा हो, बाकर हो के जाफर हो के मूसा के रज़ा हो, जवाद तकी हो। जैसी सुभान अल्लाह शाह जी को नसीब हुई है वैसी अगर यहाँ से भी और वहाँ से भी मुझे मिल जाए तो फिर गुजरात तक का सफ़र आसान हो जाएगा। हैदर हो के हसनैन के सज्जाद खुदा हो, बाकर हो के जाफर हो के मूसा के रज़ा हो, जवाद तकी हो के नकी मस्त दुआ हो, कि सरकार हसन अस्करी अंजुम बकवा हो, कि महदी आहर के हिजाबों में छुपा हो। हर जुज़्व इसी पैकर गालिब से मिलेगा, हर फर्द का शजरा अबू तालिब से मिलेगा। और भाई किधर जाओगे, सारी हदबंदी उन्हीं की है जी, सारा कुछ है ही उन्हीं का। हालांकि मैं सैयदा कायनात सैयदा आलम हज़रत खदीजतुल कुबरा का कलाम सुनाना चाहता था, मगर मैंने इनको अच्छा आपका हुक्म हो गया, मैं सुनाना चले। एक हस्ती का आपने जिक्र किया, दो हस्तियों का आप जिक्र मुसलसल कर रहे थे। कहा ये आखिरी गुफ्तगू है हज़रत खदीजतुल कुबरा की दुनिया से जाने से पहले सरकार दो जहां से, जो मैं आपको 2-3 मिसरों में सुनाना चाहता हूँ। आखिरी गुफ्तगू है। कहा रोकर खतीजा ने मेरे आका मेरे मौला, ए सरताजे खतीजा रहमते आलम शहे वाला। हजरत साहब तवज्जो फरमाइएगा। कहा रोकर खतीजा ने मेरे आका मेरे मौला, ए सरताजे खतीजा रहमते आलम शहे वाला, नहीं कुछ गम मुझे सरताज अपनी जान जाने का। सुभान अल्लाह नहीं आई यार आपके। नहीं कुछ गम मुझे सरताज अपनी जान जाने का, खै गम बस आपके दिन रात सदमे उठाने का। न जाने आप पर क्या क्या मुसीबत और आएगी, सितम अब पुर जफा दुनिया ये कितने और ढाएगी। खुदा जाने, शेर सुनिएगा। फिर मैं इसलिए ए सरवरे कौनैन रोती हूँ, बड़ी खूबसूरत शेर है। या फिर मैं इसलिए ए सरवरे कौनैन रोती हूँ, कि अब महबूब की नक्श पा से दूर होती हूँ। खुदा जाने ये दिल जन्नत में अब कैसे जले आका, खुदा जाने ये दिल जन्नत में अब कैसे जले आका। मैं जाऊंगी, खुदा जाने ये दिल जन्नत में अब कैसे जले आका, मेरी जन्नत तो थी बस आपके कदमों तले आका। न जाने फिर ज़ियारत शहे वाला मुझको कब होगी, मैं जाऊंगी तो जाने मुस्तफ़ा औरों की अब होगी। मेरे दामन को रहमते आलम, मैं कहता हूँ कितनी बड़ी हस्ती हैं और लफ्ज़ क्या अदा कर रही हैं जाने से पहले, तवज्जो फरमाइएगा। मेरे दामन को रहमत से मेरे सरताज भर देना, मुआफ़ ए रहमत आलम मेरी ख़ताओं को कर देना। मैं बांदी आपकी हूँ भूल न जाना मेरे आका, मैं बांदी आपकी हूँ भूल न जाना मेरे आका। शफात हश्र को मेरी भी फरमाना मेरे आका। ये सुनकर गुफ्तगू सायम शहे अबरार रोते थे, ये सुनकर गुफ्तगू सायम शहे अबरार रोते थे। खतीजा पाक के घर के दरो दीवार रोते थे। आइए सुनते हैं उस हस्ती को, शख्सियत को जो मदहर हैं। मैं कहता हूँ किबला बड़े हजरत हजूर शाह जी वो सुल्तान खिताबत कि जिनको भेरा शरीफ में इस तरह सुना जाता कि सुनने का हक होता। मैं कहता हूँ किबला पीर सैयद सईद अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के साहबजादे बैठे हैं और मैं पोते को दावत देने लगा हूँ। आपकी सुभान अल्लाह गुम गई है मेरा ख्याल है। आपके लख्त जिगर नूर नज़र तशरीफ़ फरमा है और मैं दावत आपके पोते को देने लगा हूँ। आपके दादा सुल्तान खिताबत वक़्त के हुए, पूछ लीजिए बुज़ुर्गों से, दुनिया जानती है, ज़माना जानता है। वक्त आ जाता है किबला शाह जी का। मैं एक दफ़ा वक़्त लेने के लिए आया तो शाह जी ने कहा यार वक़्त तेनू दे देना, रात नू आ जाऊँगा मैं। अब भी मेरा दिल खून के आंसू रोता है, हमने क्यों टाइम मांगा हज़रत से। कहते हैं सुबह उठ के 3 बजे मैंने मोटर चलानी होती है, बच्चों और बच्चियों को जो पानी वज़ू का फराम होता है। तो इस दरगाह और इस आस्ताने पे आपने अपना खून दिया है और अपने जिस्म अपने वजूद से ज़्यादा काम लिया है। शाह साहब के मुतालिक मेरे पास इतनी बातें हैं, मैं कलाम करना चाहूँ तो घंटा थोड़ा है। एक जुमला ज़रूर कहूँगा,
حضور ضیاء الامت نے ایک ایسا ہیرا گجرات کی سرزمین کو دیا، ایسا ہیرا ہے جو تو پتھر کی تقدیر بدل جاتی ہے، شرط یہ کہ اسے دل سے تراشا جائے۔ یہ ایسا ہیرا ہے، پتھر ان کے پاس آئے، تراش کے ہیرا بنا دیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، اور یہ جو تاج ہے نا آپ کے سر پہ حضور ضیاء الامت کے کرم کا، یہ ہمیشہ اسی طرح آب و تاب میں رہے۔ گزارش کرتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ، آپ کے لخت جگر نور نظر پردہ اسکرین پہ پوری دنیا سن رہی ہے، اس وقت آپ کو یورپ ہو، انگلینڈ ہو، ناروے ہو، پورا ورلڈ ہو، حضور شاہ جی کی آواز وہاں تک اپنے لخت جگر نور نظر کے ذریعے جا رہی ہے۔ گزارش کرتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ، بڑے ہی ادب کے ساتھ، پیر طریقت، آفتاب طریقت، طریقت کی چھاتی پہ چمکتا ہوا چاند جس کی ٹھنڈک سے سینے منور ہو رہے ہیں اور ٹھنڈے بھی ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ گزارش ہے بڑے ادب کے ساتھ عظیم مذہبی اسکالر، بڑے ہی ادب کے ساتھ فخر و سعادات آل نبی اولاد علی، گل گلشن چشت اہل بہشت، حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید حامد فاروق شاہ صاحب دامت برکات القدسیہ جلوہ گر ہوتے ہیں، اپنے سونے خوبصورت روحانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرماتے ہیں۔ اپنا بلند کریں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی والا بولے دوسرا نہ بولے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ بوکن شریف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ حضرات گرامی، 10 رمضان المبارک وصال مبارک ہے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، جو میرے اور آپ کے آقا علیہ تحیت و ثنا کی پہلی زوجہ بھی ہیں۔ خواتین میں اسلام قبول کرنے کا سب سے پہلے اللہ نے شرف بھی انہیں عطا فرمایا ہے، پہلی مسلمہ بھی ہیں، پہلی موحدہ بھی ہیں، اور سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی سعادت بھی اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ کل ایمان مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ الغالب کی ساس اور خوش دامن بھی ہیں، حسنین کریمین کی نانی جان بھی ہیں، اور ان ساری سعادتوں میں ایک اور سعادت یہ ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو مادر زہرا بھی بنایا ہے۔ یہ ساری تمہیدی باتیں آپ سن چکے ہیں، وقت بھی تھوڑا ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس خطاب کی طرف یونس صاحب نے توجہ دلائی، جو انہوں نے اپنا مال دین کو دیا، وہ کیوں نہ اپنا مال رسول اکرم کے قدموں میں قربان کرتی۔ ذرا دیکھیے، زمانے میں بڑے تجارت کرنے والے آئے، بڑی تجارت کرنے والیاں آئیں، آتے رہیں گے، آتی رہیں گی۔ بڑے بڑے تاجر آئے۔ وہ صہیب رومی جب تجارت کر کے گئے تھے نا ہجرت میں، تو ہر چیز اتار لی تھی مکے والوں نے۔ جب وہاں پہنچے تو صحابہ نے استقبال کیا، ماتھا چوما، اور آنکھوں میں آنسو تھے، اور رسول اکرم کی بارگاہ میں غم کا اظہار کیا کہ ہر چیز چھین لی گئی ہے۔ تو میرے آقا نے صہیب کا ماتھا چوم کے کہا تھا، آج جو اس نے نفع کمایا ہے ساری زندگی یہ ایسا نفع نہیں کما سکا، کیونکہ آج یہ رسول اللہ کے قدموں میں پہنچا ہے۔ تو ذرا دیکھیے، صہیب رومی نے ہجرت کر کے رسول اکرم کے قدموں تک پہنچا ہے، سارا مال چھین لیا گیا۔ رسول اکرم نے فرمایا اس کی تجارت نے آج جتنا نفع دیا ہے اس سے پہلے کبھی اتنا نفع نہیں ہوا۔ آج بھی کوئی تجارت کرے کروڑوں کمائے گا، اربوں کمائے گا، کوئی بحریہ ٹاؤن کا مالک بن جائے گا، کوئی پراپرٹی ٹائکون بن جائے گا، کوئی وزیر اعظم بن جائے، وزیر اعلیٰ بن جائے، بینک خرید لے، جو مرضی کاروبار کریں، جتنا مرضی نفع حاصل کریں، خدیجہ نے وہ تجارت کی ہے جس کے نفع میں اللہ نے اسے محمد عطا فرمائے ہیں۔
اب ایسی تجارت کہاں سے لاؤ گے؟ یہ تجارت کا ایک ہی نفع، وہ چھوڑیے میسرہ لے کر گئے تھے کیا کمایا تھا، وہ حساب کتاب چھوڑو کہ 40 سال نفع کماتی رہی۔ جناب خویلد کا شملہ آسمانوں سے باتیں کرتا تھا، سب سے بڑے وہ تاجر تھے، سب سے بڑا وہ سردار تھے کہ انہوں نے کتنا نفع کمایا۔ یہ سارے نفع ہمارے کیلکولیٹر نہیں گن سکتے، یہ بروز محشر میرا رب اجر عطا فرمائے گا۔ صرف ایک جملے میں اگر سمجھنا چاہو کہ اس کی تجارت کا، جناب خدیجہ کی تجارت کا اللہ نے انہیں کیا نفع عطا فرمایا ہے، تو اس کائنات میں وہی جس کی طرف حضرت نے اشارہ کیا وہ کھلتا ہوا، ابھرتا ہوا 25 سال کا محمد عطا فرمایا ہے۔ یہ روایتی جملہ ہے، آقا کی عمر 25 سال تھی، یہ روایتی جملہ ہے، ان کی عمر 40 سال تھی۔ گھر جائیے گا، اپنے کمرے میں ساری روشنیاں گل کر کے روشنی میں حسینیوں کو سمجھ نہیں آتی، ہمیشہ جلتے ہوئے چراغ بھی گل کرنا پڑتے ہیں۔ کیجئے گا، اپنی آنکھوں پہ بازو رکھ کے سوچئے گا کہ اگر 53 سال کے میرے محمد ہیں اور محبت نے ایک بار دیکھا ہے، آج تک 1400 سال گزر گئے ہیں، وہ سحر ختم نہیں ہوا، تو جس نے 25 سال کا محمد دلہا بنا دیکھا ہے، یہ محسوس کیجئے، محسوس کیجئے۔ روایت نہیں درایت کی بات ہو رہی ہے، محسوس کریں، محسوس کہ 25 سال کا، یا جنہیں 53 سال کا ملا ہے انہیں مبارک ہو، جناب سودا ہیں، 54 سال کا ملا ہے، جناب عائشہ ہے، کسی کو 57 سال کے ملے ہیں، کسی کو 58 سال کے ملے ہیں، کسی کو 60 سال کے ملے ہیں، اور ہمیں تو 1400 سال بعد ملے ہیں۔ جسے 25 سال کا محمد ملا ہے، اللہ نے اس کی تجارت کا کتنا نفع عطا فرمایا ہوگا۔ اب میرا دل یہ کہتا ہے، یہ کہا نا حضرت نے یہ کہا کہ دو ہستیاں ایسی ہیں، مالدار تھی، اسلام قبول کیا، آخر میں کفن دینے کو بھی کچھ نہ تھا۔ جنہیں محمد مل جائے ان کی تو شاید آؤ آج اپنی اماں کی قبر پہ کھڑے ہو کے سوال کرتے ہیں، اماں جی کوئی حسرت، کوئی یاس، کوئی پریشانی، تو قبر سے جواب آئے گا، کاش اللہ دولت اتنی اور عطا فرمائے، میں محمد کے قدموں پہ قربان کر۔ یہ کچھ سستا سودا نہیں کیا تھا خدیجہ الکبریٰ نے، اور دنیا سمجھتی ہے مال ختم ہوا، دنیا سمجھتی ہے دولت ختم ہوئی، دنیا سمجھتے درہم و دینار ختم ہوئے۔ اب جسے ساری کائنات مل جائے، جسے دنیا اور آخرت مل جائے، جسے مصطفیٰ اور مرتضیٰ مل جائے، جسے محمد اور علی مل جائے، وہ دنیا میں خسارے کا سودا کر کے نہیں گئی، مرنے سے پہلے اللہ نے جنت اس کے نام کر دی ہے۔ اور یہ روایت بھی آپ نے سنی ہے کہ سلام آیا تھا، متفق علیہ روایت ہے، متفق علیہ، سلام آیا تھا جناب خدیجہ الکبریٰ کو، تو جب اللہ نے خود سلام بھیجا ہے، جبریل کا سلام آیا ہے، رسول اللہ کا سلام آیا ہے، تو میں اسے علیہ السلام نہ کہوں تو کیا کہوں؟ یہاں فتوے شروع ہو جاتے ہیں، پیغمبر اور انبیاء کے علاوہ کسی کو علیہ السلام نہ کہو، لیکن ذرا اندازہ کیجئے گا، میں نے آیت پڑھی ہے جس پہ حضرت مریم کا تذکرہ ہے، یہاں کسی بندے کو کھڑا کر لیں، کسی بچے کو کھڑا کر لے، اسے کہیے حضرت مریم کا نام لے، وہ کہے گا مریم سلام اللہ علیہا، زبان پہ جاری ہو جائے گا، مریم سلام اللہ علیہا، کوئی فتویٰ نہیں آئے گا، حاجرہ سلام اللہ علیہا، کوئی فتویٰ نہیں آئے گا، سارہ سلام اللہ علیہا، کوئی فتویٰ نہیں آئے گا، ساری بیویوں کے نام لے، یار حرم ہے فرعون کا، اللہ چاہے تو آسیہ کو علیہ السلام بنا دیتا ہے۔